پاکستان میں سیلاب نے جس قدر قیامت ڈھائی ہے اس کے اثرات اتنے بھیانک ہیں کہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جن پر یہ قیامت گزری انہیں آپ ایک طرف رکھیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن پر یہ تکلیف دہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ NDMA کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 1000 سے زیادہ افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جن میں چاول، کپاس، گنا، مکئی اور دیگر شامل ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مویشیوں کو ہم نے منہ زور ریلوں میں بہتے دیکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی بہہ گئے، ان پر تو جو گزرے گی سو گزرے گی۔ جن فصلوں سے یہ اناج اگا کر اور جن مویشیوں کا دودھ دھو کر یہ لوگ مارکیٹ تک پہنچاتے تھے اور پھر یہ چیزیں دکانداروں کے ذریعے ہم تک پہنچتی تھیں، اس کا کیا بنے گا؟ غریب عوام جو پہلے ہی گھی، پیٹرول اور مہنگی بجلی کا رونا رو رہے ہیں، صورتحال یہ ہے کہ اب تو دال روٹی بھی ان کے ہاتھ سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ سب ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو زرعی کہلاتا ہے اور جس کی معیشت کا بڑا انحصار زراعت پر ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں 300 روپے سے تجاوز کر چکی ہیں۔ دودھ جو پہلے ہی مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے، 7 لاکھ مویشیوں کی ہلاکت کے بعد اس کی قیمت کہاں تک جائے گی؟ غریب اور متوسط طبقے کے لیے یہ ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ پڑوسی ملک چین کی بات کریں، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت کہلاتی ہے، وہاں بھی موسمیاتی تبدیلیوں نے قہر ڈھا رکھا ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک اس وقت تاریخ کی بدترین خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے۔ سینکڑوں دریا خشک ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف زراعت کو شدید نقصان پہنچا ہے، بلکہ ملک میں توانائی کی بھی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ خوراک کی کمی پورا کرنے کے لیے اگر چین نے دوسرے ممالک سے درآمدات کا فیصلہ کر لیا تو کیا پاکستان سمیت عالمی معیشت یہ بوجھ اٹھا سکے گی، جو پہلے ہی یوکرین جنگ کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہے؟ ایسا لگتا ہے قدرت نے ہمیں سبق سکھانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ایک طرف پاکستان سے لے کر افغانستان اور بنگلہ دیش سے لے کر سیول تک بارش اور سیلاب تباہی مچا رہا ہے، تو دوسری طرف یورپی ممالک گرم موسم میں جھلس رہے ہیں۔ امریکہ میں جولائی میں گرمی کا 350 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سمندری طوفان اور جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ یورپ 500 سال کی بدترین خشک سالی سے گزر رہا ہے۔ موسم کی یہ کروٹ زراعت پر شدید اثرات مرتب کر رہی ہے، جس کے نتائج پوری دنیا میں مہنگائی کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان کسانوں کو اٹھانا پڑا ہے۔ ان میں سے بیشتر ایسے ہوں گے جنہیں دوبارہ زمینیں کاشت کرنے کے لیے عرصہ درکار ہوگا۔ جن کے مویشی بہہ گئے، سمجھے ان کا تو سب کچھ لٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی حالیہ پیش گوئی کے مطابق تباہ کن بارشوں کی وجہ سے ملک میں رواں سال موسم سرما میں سردی کی شدت معمول سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زرعی حوالے سے مزید چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا بھر سے اس وقت پاکستان کے لیے امداد آ رہی ہے، لیکن یہ وقتی اور جزوی حل ہے۔ اس طرح کی آفتوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج کو موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کا اس میں حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ اس کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے، یعنی کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اگر پاکستان متاثر ہوگا تو دوسرے ممالک بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ زیرو کاربن کے ہدف کو جلد سے جلد حاصل کیا جائے۔ بصورت دیگر اس طرح کی آفتیں ہمارا مقدر بنتی رہیں گی۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔